يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، سیر رضا مجالس کی آج آخری مجلس ہے اور یقین فضائل علی ابن ابی طالب پر گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم کسی بھی گوشہ فضیلت کو لے لیں، اس فضیلت کی انتہا نہیں ہو سکتی اگر وہاں پر ذکر علی شامل ہے، کیونکہ میرے مولا نے شاہ فرمایا تھا، میرے نبی نے شاہ فرمایا تھا کہ لو ان الغیاظ اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. اگر دنیا کے سارے جنگل قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، لکھنے والے انسان ہو جائیں اور حساب و کتاب رکھنے والے جنات ہو جائیں، پوری دنیا مل کر بھی علی کا ذکر کرنے کی کوشش کرے تو یہ ختم ہو جائیں گے، ذکر علی کا حق ادا نہ ہو سکے. یہ باقاعدہ حدیث رسول ہے، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، کسی عالم کا تزیہ نہیں ہے، کسی مجتہد کا فرمان نہیں ہے، یہ رسول صادق کا جملہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں. اور میر انیس آل اللہ مقامہ نے اسی بات کو اس انداز سے بیان کیا تھا کہ کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں. مشکل تو نہیں ہو رہے الفاظ؟ آواز واضح ہے؟ کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں. کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں. یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی فرج. اور یہ مصرع بھی جو میر انیس کے اس شعر کے اندر آیا ہے کہ کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں. اچھا، ایک تو اس کے پیچھے تاریخی حقیقت موجود ہے کہ کتنے ہی فضائل کو پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے لیکن اسے لکھا نہیں گیا. لکھا گیا تو کتابوں کو جلا دیا گیا، دریا برد کر دیا گیا، وہ ہم تک آج تک نہیں پہنچ سکے. تو کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں. لیکن ایک اور حدیث شریف ہے جس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل بیان نہ کرنے کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں. نبی اکرم خود بیان فرما رہے ہیں میں علی کے زیادہ فضائل پڑھتا نہیں ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں. یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب نہیں کہہ رہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کے زیادہ فضائل بیان نہیں کرتا ہوں. اور یہ روایت بڑے بڑے بزرگان اہل سنت نے لکھی ہے. علامہ طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں اس بات کو لکھا ہے، علامہ خارزمی نے اخطب الخواتب کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اور بڑے بڑے بزرگان نے اس بات کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں نبی اکرم نے شاہ فرمایا اور خدا کی قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدی ان لا تقول فیک طائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم.
اے علی اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں نبی کی جان ہے، میں تیرے فضائل کو اس لیے بیان نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس امت کے بارے میں اسی چیز کا خوف ہے جو چیز عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اختیار کر لی۔ اگر میں نے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا تو وہی عقیدہ لوگ نہ بنا لے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے اختیار کیا تھا، اس لیے میں تیرے فضائل کو ذرا کم بیان کرتا ہوں۔ اور پھر آگے شاہ فرمایا، اور اگر مجھے یہ فرصت ملتی کہ تیرے تمام فضائل کو بیان کروں تو یہ قوم ایسی ہوتی کہ تو جن راہوں پر چلتا تیرے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیتی۔ یہ باقاعدہ جملے ہیں، اِلَّا أَخَذَ التُّرَابَ مِنْ أَثَرِ قَدَمَيْكَ، یہ جو تراب تیرے قدموں سے نکلتی تو ابو تراب کے چاہنے والے اسے اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَيُطْلُبُونَ مِنْهُ لِلْبَرَكَةِ، اور یہ جو اٹھاتے خاک کو اور آنکھوں پہ لگاتے کس لیے لگاتے؟ برکت کے لیے۔ تو معلوم ہوا برکت صرف حجر اسود سے نہیں ملتی، برکت صرف خانہ کعبہ سے نہیں ملتی، برکت صرف ہمیں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ سے نہیں ملتی۔ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے حقیقی فضائل کو بیان کیا ہوتا تو صرف علی کی ذات سے تم برکت حاصل نہیں کرتے بلکہ علی کے پے مبارک سے نکلنے والی دھول سے تم برکت حاصل کرتے۔ اس مقام پر علی ابن ابی طالب موجود ہیں۔ اور تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ دیکھیں نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ مجھے کس بات کا خوف ہے؟ کیا یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تمہیں یہ خلیفہ بلا فصل مان لیں گے؟ نہیں۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تمہیں یہ امام مبین مان لیں گے؟ نہیں۔ کیا فرمایا؟ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہیں وہی مانیں گے کہ جیسے عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اس لیے میں نے فضائل کو بیان نہیں کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر خود یہ چاہتے تھے کہ فضائل اتنے ہی بیان ہو کہ جس کے بعد علی کو امام اور خلیفہ تو مانا جائے، علی کو رب نہ مانا جائے۔ تو خود اس حدیث کے اندر فرما دیا، توجہ رکھیے گا، خود اس حدیث کے اندر فرما دیا کہ غلو کیا ہے۔ علی کو مولا ماننا غلو نہیں ہے، علی کو ولی ماننا غلو نہیں ہے، علی کو امام ماننا غلو نہیں ہے، علی کو خلیفہ بلا فصل ماننا غلو نہیں ہے، علی کو وہی ماننا غلو ہے کہ جو عیسائی عیسیٰ کو مانتے تھے۔ مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارے سامنے جو فضائل علی ابن ابی طالب آئے نا، کبھی کبھار ہمیں یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کون سی روایت میں موجود ہے؟ ارے جتنے ہمارے پاس آئے ہیں یہ تو کم ہیں جو آئے ہیں۔ بہت سارے جو تھے وہ تو یا تو نبی نے اسے بیان نہیں کیا ہے یا تاریخ نے ان سے ہم تک نہیں پہنچایا ہے۔ اتنے جو کم پہنچے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس کے سامنے شخص آیا اور کہا کہ علی ابن ابی طالب کے بہت فضائل ہیں۔ کیا کہنے، اتنے فضائل ہیں کہ مجھے علی ابن ابی طالب کی 3000 فضیلتیں معلوم ہیں۔ سنیں گے ابن عباس نے کیا کہا؟ ابن عباس کہنے لگے صرف 3000؟ صرف 3000؟ تو کہا کیا مطلب؟ مجھے 3000 علی ابن ابی طالب کے فضائل معلوم ہیں۔ کہ اگر مجھ سے پوچھو تو میری نگاہ میں علی کے کم از کم فضائل 30,000 سے زیادہ ہیں۔ تو اتنے کم بیان ہوئے ہیں تب جا کر اتنے ہیں کہ جو ہمارے سامنے روایتوں کے اندر موجود ہیں اور پہنچے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غلو ہو گیا ہے، یہ ضعیف روایتیں، جھوٹی روایتیں، جتنے پہنچے ہیں یہی آپ سمجھ لیجئے کہ بہت کم ہو کر پہنچے ہیں، ورنہ حقیقت میں جو علی ابن ابی طالب کی فضائل ہیں وہ کوئی سن نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا اب آئیے دوسرے مرحلے پر۔ جب ہم مولا متقیان کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ رسول کی باتیں کیجیے، جو قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا کہ من ربک من رسولک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، ان کی باتیں کیجیے۔ آپ یہ جزئی موضوعات کو لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے عالم دین ہیں، آپ ٹی وی پر آتے ہیں، آپ معتدل مزاج ہیں، تو آپ کیوں ہر جگہ پر علی ابن ابی طالب کا ذکر لے کر آ جاتے ہیں؟ اللہ کی باتیں کریں، رسول اللہ کی باتیں کریں، یہ قبر میں سوال ہوگا، یہ قبر میں کام آئے گی چیزیں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے موضوعات کو بیان نہ کیا کریں، نعوذ باللہ، چھوٹے چھوٹے موضوعات ان کی زبان سے میں عرض کر رہا ہوں۔
سب سے پہلا جواب ذہن میں رکھیے گا، سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیے. قرآن یہ فرماتا ہے کہ ہم تم سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی سوال کریں گے. ایسے ایسے بات آئے گی، تھوڑا میرا ساتھ دیں گے تو بات آگے تک جائے گی. سلامات رہے. اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرج. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوال ہوگا. میرا ساتھ دیجیے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کہ قیامت کے میدان میں جو ذرہ برابر بھی نیکی کرنے والا ہوگا وہ بھی اسے دکھائی جائے گی، جو ذرہ برابر بھی برائی کرنے والا ہوگا وہ بھی اسے دکھائی جائے گی. تو دنیا کے اندر اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اسے چھوٹی نہ سمجھے، قیامت کے میدان میں وہی بہت بڑی ہو جائے گی. اور حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتوں کے اندر یہ وصیت کا جملہ موجود ہے. فرماتے ہیں میرے لال، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. فرماتے ہیں میرے لال، اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی، رائے کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. جو بزرگان ہیں وہ تو جانتے ہیں، میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیے چاول کو بھی آپ 5 حصوں میں تقسیم کریں گے تو جو ایک حصہ بنے گا وہ رائے کا دانہ ہے. یہ رائے کے دانے کے برابر بھی حضرت لقمان کی یہ نصیحت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز پہاڑ کے اندر تم چھپا دو یا آسمانوں میں اڑا دو یا زمین میں گاڑ دو، یأتی بہ اللہ، پروردگار وہ رائے کا دانہ بھی قیامت میں تمہیں دکھائے گا. تو پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں صرف خبر میں نہیں، بڑی بڑی چیزیں صرف خبر میں نہیں پوچھی جائے گی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا. اس لیے ہر موضوع اپنے مقام پر اہمیت رکھتا ہے، ہر چیز کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے عمل کا میدان ہو چاہے عقیدے کا میدان ہو، ہر چیز کا بیان ضروری ہے تاکہ حقیقت لوگوں تک پہنچے. اور اب آئیے کہ ولایت امیر المومنین کوئی چھوٹا پیغام ہے ہی نہیں. سلامت رہے. اب دلیل سنیے گا کہ کتنا بڑا پیغام ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 45 نوٹ کر لیجئے گا. سورہ زخرف آیت نمبر 45 اس پر یہ جملے موجود ہیں. قرآن مجید کے جملے یہ ہیں کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے رسول سوال کیجئے آپ اپنے سے پہلے والے رسولوں سے. اب اپنے سے پہلے والے رسول کیسے سوال ہوگا؟ وہ تو موجود ہی نہیں ہے، سوال کیسے ہوگا؟ روایت موجود ہے. اور یہ صرف ہماری کتابوں کے اندر نہیں، بڑے بڑے بزرگان نے کتابیں لکھی ہیں. تفسیر ثعلبی میں اس آیت کے ذیل میں روایت موجود ہے. حاکم حسکانی بہت بڑے عالم دین، شواہد التنزیل انہوں نے کتاب لکھی اور بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے. کبھی کبھار میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں انہیں چاہیے کہ شیعوں کی ایک کتاب ضرور پڑھے جس کا نام ہے نہج البلاغہ. اور جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ ایک کتاب ضرور پڑھے اہل سنت کی، شواہد التنزیل. شواہد التنزیل اچھا یہ کتاب ایسی جو ہمارے یہاں بھی ذرا غیر معروف ہے. ایک ٹیلی ویژن پر ہم نے شواہد التنزیل ہی سے کچھ روایتیں بیان کی، تو جب کیمرہ بند ہو گیا تو جو برابر میں ہمارے بھائی موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کس کتاب کا نام لیا تھا؟ میں نے کہا آپ کی بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے شواہد التنزیل. انہوں نے کہا کہ شاید ابھی تازی لکھی ہوگی اس لیے ہم تک نہیں پہنچی. ہم نے کہا یہ 1000 سال پہلے کے عالم دین ہے کہ جنہوں نے کتاب لکھی. اتنی پرانی کتاب ہے لیکن آج مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی، آج حوزے کے اندر نہیں پڑھائی جاتی، آج انسٹیٹیوٹ کے اندر نہیں سکھائی جاتی کہ یہ آپ کے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے شواہد التنزیل. اس کتاب میں کیا کیا ہے حاکم حسکانی نے؟ دیکھیں حاکم ہے، محدث ہے، بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے اس کتاب میں ان آیتوں کو جمع کیا ہے جو آیتیں پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہیں.
بہت بہترین کتاب، اور ظاہر اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، البتہ ذرا نایاب ہے، فارسی میں اور عربی زبان میں تو بہرحال یہ کتابیں موجود ہیں، شواہد التنزیل۔ اس کتاب کے اندر بھی اس آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 کے ذیل کے اندر روایت موجود ہے کہ کن رسولوں سے سوال کیا اور کب سوال کیا۔ کہتے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر کو سفر معراج نصیب ہوا تو اس بلندی پر پہنچے کہ پہنچتے پہنچتے تمام انبیاء کا دیدار کیا، نماز کا وقت داخل ہوا، سارے انبیاء پیچھے تھے، ہمارا رسول سب سے آگے تھا، اسی لیے ہمارے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جو نبیوں کو نماز پڑھائے وہ ہمارا نبی ہے۔ اور یہ منظر آپ کو بعد میں دکھائی دے گا کہ جب اسی نبی کا آخری وارث آئے گا تو عیسیٰ پیچھے ہوں گے، ہمارا مہدی آگے ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ پیغمبر ہمارے نماز پڑھا رہے ہیں، سارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر جیسے نماز مکمل ہوئی جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اسأل، اب وہی آیت واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولک، اے رسول آپ سوال کیجئے ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پیغمبر نے عرض کیا الا من، میں کس پر سوال کروں، کیا سوال کروں؟ جواب دیا الا من بعثو، یہ سوال کیجئے کہ کس بات پر مبعوث کیے گئے تھے۔ تو پیغمبر کرنے نے سارے رسولوں کو جمع کیا اور سوال کیا تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا، تم آئے کیوں تھے، تم کیا پیغام لے کر آئے تھے، کس بات پر تمہیں مبعوث کیا گیا؟ تو ان بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سارے رسولوں نے بیک وقت ہو کر جواب دیا علی ولایتک یا محمد وعلی ولایت علی بن ابی طالب، ہم آپ کی ولایت پر اور علی کی ولایت پر مبعوث کیے گئے تھے۔ سلامت رہیں، سلامت۔ یہ بڑی بڑی کتابوں کے جملے ہیں، ہم اپنی جیب سے اپنے کتاب خانوں سے لا کر نہیں پڑھ رہے۔ تفسیر ثعلبی کے اندر یہ روایت موجود ہے، علامہ خارزمی نے اپنی کتاب مناقب کے اندر یہ روایت لکھی ہے، اور ہم نے کچھ حوالے آپ کی خدمت پیش کیے شواہد التنزیل میں، بطور خاص آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ روایت موجود ہے کہ سوال کیا تو جواب دیا کہ ہم اس بات پر مبعوث کیے گئے تھے کہ علی کی ولایت کا پیغام پہنچائیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو پیغام واجب ہے وہ علی کی ولایت ہے، اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صرف علی کی ولایت کیوں بیان کرتے ہو؟ ان مسائل کو چھوڑو، بڑے بڑے مسائل پہ گفتگو کرو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہر چھوٹے مسئلے پہ گفتگو کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری کوئی چھوٹی سی بھی غلطی قیامت کے میدان میں نہ پکڑی جائے، اور دوسری بات یہ کہ ولایت علی کوئی چھوٹا موضوع ہے ہی نہیں، اور اتنا بڑا موضوع ہے کہ پھر قرآن مجید کی آیت، اگر تھوڑا سا بیدار ہے میرے ساتھ، قرآن مجید کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے میدان میں ضرور بضرور تم سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ کیا فرزند رسول، یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ضرور بضرور ہم سوال کریں گے؟ امام نے جواب دینے کے بجائے فرمایا اے ابو حنیفہ تمہارا کیا خیال ہے کون سی نعمت ہوگی؟ کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا، کیا دریا دلی ہے، بھئی تم بھی تو بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا نظریہ ہے۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ واضح سی بات ہے کہ جو خدا نے نعمتیں دی ہیں، یہ جو دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے انواع اقسام کے موجود ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہم جو لباس پہنتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہم جہاں رہتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام نے اس جواب میں یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص تمہیں دعوت پر بلاتا ہے، تمہارے لیے بہترین کھانے مہیا کرتا ہے، تمہیں جاتے جاتے لباس بھی دے کر جاتا ہے، لیکن جب تم گھر کے دروازے پر پہنچتے ہو تو تمہارے سامنے وہ بل پیش کر دیتا ہے، کہ آپ نے اتنا کھایا تھا، آپ نے اتنا پہنا تھا، اتنی دیر ہمارے گھر پہ رکے تھے، یہ اس کا بل بنا ہے، یہ بھی عطا کر دیجئے، یہ اس کا حساب و کتاب بنتا ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ شریف ہے جو بلانے والا ہے؟
بھائی شریف میں کہیں اور نہیں چلے جائے گا، یہ لفظ بھی بڑا خطرناک ہو گیا ہے. بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں وہی شریف ہے. کیا وہ کوئی نیک انسان ہے کہ جو تم سے اس طرح سے مواخذہ کرے گا، تم سے حساب و کتاب لے گا؟ کیا یہ کوئی نیک انسان ہے؟ کہا کہ نہیں، عجیب آدمی ہے، ہمیں پہلے دعوت پہ بلاتا ہے اور پھر جب ہم اس کے کھا کے جاتے ہیں تو وہ سارا حساب و کتاب مانگتا ہے. تو کہا پروردگار نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو تم سے پوچھ کر نہیں بھیجا، زبردستی بھیجا ہے. یقیناً تم اس دنیا میں آئے ہو تو اپنی اجازت سے، اپنے اختیار سے نہیں آئے ہو. جب آ ہی گئے ہو اس دنیا کے اندر تو پروردگار کی نعمتوں ہی سے استفادہ کرو گے. کچھ کھاؤ گے، کچھ پہنو گے، کہیں رہو گے. اگر یہ تم استعمال کر رہے ہو، قیامت کے میدان میں خدا نے پوچھ لیا میں نے دنیا میں بھیجا تھا، تم نے کتنا کھانا کھایا، تم نے کتنے لباس پہنے، تم نے کہاں کہاں زندگی گزاری؟ تو یہ تو کوئی ناانصافی ہی ہوئی کہ پروردگار بھیجتا بھی ہے پھر سارا حساب و کتاب بھی لیتا ہے. تو پھر عرض کرنے لگے کہ فرزند رسول آپ ہی بیان کیجئے پھر وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں وہ نعمت جس کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا، ہی ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد. اور یہی نعمت وہ ہے جب آیہ غدیر نازل ہوئی تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے اور نعمتوں کو تمام کر دیا ہے. یہ نعمت ہوئی ہے اس لیے تو نعمت تمام ہوئی ہے. یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے. اچھا نعمت تمام ہو گئی تو اب ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. نعمت تو تمام ہو گئی تھی غدیر کے میدان میں. اب ہم جو خدا کی نعمتیں ہر ایک استعمال کر رہا ہے اور مادی نعمتیں بھی ہیں، مانوی نعمتیں بھی ہیں، سب استعمال کر رہے ہیں. کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب نعمت تمام نہیں ہوئی تھی، نعمت تو جاری ہے. کیوں فرمایا نعمت تمام ہو گئی؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ مشاعرہ ہوتا ہے، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے، ہم اپنی مثال نہیں دے رہے، مشاعرہ جو ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ شعراء آتے ہیں، منقبت خواہ آتے ہیں، ہر ایک آتا ہے، پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ محفل اپنے عروج پر پہنچنا شروع ہوتی ہے. اور پھر جب عروج پر پہنچتی ہے جو سب سے بڑا شاعر آتا ہے وہ جب پڑھتا ہے تو سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی محفل تمام ہو گئے. اس سے استفادہ کیا جائے گا بعد میں، بعد میں ریکارڈنگ سے استفادہ کیا جائے گا، ان کے اشعار سے استفادہ کیا جائے گا، لوگ منقول کرتے رہیں گے، نقل کرتے رہیں گے، استفادہ ہوتا رہے گا. لیکن اس دن یہ کہا جاتا ہے بھائی اس دن مشاعرہ تمام ہو گیا شاعر کے اوپر. تو نعمتوں کا ماجرا بھی یہی ہے. نعمتیں آج بھی جاری ہیں، نعمتیں اس وقت بھی موجود تھی، لیکن نعمتوں کی بھی درجات ہیں. کچھ نعمتیں وہ ہیں جو بہت سادی سی ہیں، بہت ظاہری سی ہیں، بہت سطحی سی ہیں، دنیاوی سی ہیں. لیکن جو نعمتیں کچھ معنوی ہیں، ان معنوی نعمات میں بھی جو سب سے عظیم نعمت ہے اس نعمت کا نام ولایت امیر المومنین ہے. جب وہ نعمت آ گئی تو فرمایا اتممت علیکم نعمتی، اب نعمتیں تمام ہو گئی. اللہم صلی سلامت رہے. علی 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 یا علی. تو نعمتوں کا جو کاسا موجود ہے اس میں سب سے اوپری نعمت کا نام ہے ولایت علی، سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس سے سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا. قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم ضرور بضرور سوال کریں گے اس دن. اور یہ ایک آیت نہیں، متعدد آیتیں. اگر تھوڑا سا بیدار ہیں تو میں کچھ اور آیتیں پیش کرنے کی کوشش کروں. اللہ
ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے میدان میں کانوں سے بھی سوال ہوگا, آنکھوں سے بھی سوال ہوگا, اور دل سے بھی سوال ہوگا, اور یہ ہر ایک ہوں گے جو جواب دینا جن کے لیے ضروری ہوگا. سوال کیا جائے گا ان سے, ان کو جواب دینا ضروری ہوگا. میرا سوال آپ تمام سے یہ ہے کہ کیا خدا نے یہی 3 نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں؟ تھوڑا سا بیدار رہیے گا. اس کے علاوہ کتنی اور نعمتیں ہیں؟ پروردگار نے ہمیں ہاتھ کی نعمت بھی عطا کی ہے, لیکن نہیں فرمایا کہ ہاتھوں سے سوال ہوگا. کوئی ایسی نعمت ہے کہ جس کا تعلق انہی 3 چیزوں سے بنتا ہے. ورنہ تو پیر بھی نعمت ہے, ہاتھ بھی نعمت ہے, ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. شکم بھی نعمت ہے, اس سے بھی سوال ہونا چاہیے. بدن کے اندر کتنی اور نعمتیں موجود ہیں, سب سے سوال ہونا چاہیے. لیکن فرمائے ان 3 نعمتوں سے سوال ہوگا, یا آنکھوں سے سوال ہوگا, یا کانوں سے سوال ہوگا, یا دل سے سوال ہوگا. ہمیں تو ایک ہی منظر دکھائی دیتا ہے جس میں ہاتھوں سے بلند کر کے دکھایا بھی ہے اور زبان سے کہا بھی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اب دل سے سوال ہوگا کہ تمہارے دل میں محبت علی کتنی موجود ہے. یا اللہ, ان 3 چیزوں سوال ہوگا. اور وہ اور تھے کہ جنہوں نے کہا تھا بخن بخن یا ابن ابی طالب, مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. کیونکہ یہاں پر صرف زبان سے سوال نہیں ہو رہا کہ تم نے زبان سے کتنی محبت کا اظہار کیا تھا, دل سے بھی سوال ہوگا کہ علی کی محبت دل میں کتنی رکھی تھی. علی ابن ابی طالب کی محبت دل میں کتنی تھی. کانوں سے سنا تھا یا نہیں سنا تھا, آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. اور متعدد آیات کے اندر بار بار سوال کا ذکر کیا جا رہا ہے. صرف ایک اور آیت پیش کرو انشاءاللہ, خود آپ اس کا مطالعہ فرمائیے گا اور خود تفاصیل کو دیکھیے گا. سورہ نبا کی پہلی آیت ہے, ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں, نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اور وہ خبر عظیم ایسی ہے کہ الذی هم فیہ مختلفون, جس خبر کے بارے میں آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں. وہ کون سی خبر ہے خدا جانتا ہے, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ علی مرتضیٰ جب میں ممبر پر تشریف لائے تھے تو فرمایا انا النبأ العظیم, میں وہ سب سے بڑی خبر ہوں, میں نبأ عظیم ہوں. اللہ اکبر. اس سے سوال کیا جائے گا, اس لیے اگر ہم ولایت امیر کائنات کو بیان کرتے ہیں تو اس کا سوال ہوگا. اور ولایت امیر المومنین صرف ایک عقیدے کو اپنا لینے کا نام نہیں ہے, ایک کلچر کو اپنا لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ ولایت امیر المومنین کا مطلب یہ ہے کہ وہی کام کیا جائے اور ویسی محبت کا اظہار کیا جائے کہ جیسے وفادار صحابہ نے نبی سے محبت کی تھی. ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے. اگر پیغمبر نے حکم دے دیا کہ تمہیں یہیں کھڑے رہنا ہے تو کھڑے رہیں, اگر حکم دے دیا کہ جنگ پر جائیں تو جنگ پر جائیں, اگر حکم دے دیا کہ سلو کر لیں تو سلو کر لیں, اگر حکم دے دیا کہ بستر پر لیٹ جائیں تو لیٹ جائیں. تو حکم رسول جس طریقے سے صحابہ کے لیے واجب ہے, اسی طریقے سے علی کے ماننے والوں کے لیے علی کا حکم واجب ہے. اور میرے مولا کی آج ہم ایک سیرت کی گوشے کو پیش کریں گے اور پھر زحمت کو تمام کریں گے کہ دیکھیں علی مرتضیٰ, جب ہم سوچتے ہیں میرے مولا کو کہ میرے مولا کی تصویر کیا ہوگی, میرے مولا کا قد و قامت کیا ہوگا, میرے مولا کا حسن جمال کیا ہوگا, تو عام طور پر جو تصویر سننے کے بعد ذہن میں بنتی ہوئی ہے کہ علی جب بھی ہوں گے ایک تلوار کے ساتھ ہوں گے, ایک جنگجو ہوں گے, ایک پہلوان ہوں گے, اور ہر ایک کو ختم کرنے والے اور واصل جہنم کرنے والے ہوں گے. یہ تصویر خود بخود ذہن میں بنتی ہے. یقیناً ایسے ہی ہے میرے مولا, لیکن اس وقت جب کوئی دشمن سامنے آ جائے, لیکن جب جو دشمن بن کر نہیں آیا ہے, ابھی صرف اس کے دل کے اندر ایک دشمنی پائی جاتی ہے, ایک دوری پائی جاتی ہے, ایک عداوت پائی جاتی ہے, لیکن تلوار لے کر نہیں آیا ہے, تو میرے مولا پسند کرتے تھے کہ اپنے اس دشمن کو بھی دوست بنا لیں. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا, اپنے اس دشمن کو بھی دوست بنا لیں. اور یہ کئی مقامات پر ہوا ہے. چند ایک مثال آپ کی خدمت پیش کروں. دیکھیں جنگ صفین ہے, جنگ صفین شروع ہونے والی تھی.
لوگ بڑے حیران تھے کہ علی کے مرتضیٰ جنگ میں موجود ہیں لیکن جنگ شروع نہیں کر رہے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, کچھ ہفتے گزرنا شروع ہوئے. اے علی, آپ کیا شش و پنج کے اندر ہیں کہ یہ مسلمان سامنے موجود ہیں تو مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ کیا آپ اس شش و پنج کے اندر ہیں کہ آپ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں؟ کیا اس شش و پنج کے اندر آپ ہیں کہ نہیں ابھی جنگ نہ کی جائے, ہم واپس چلے جاتے ہیں مدینہ, جنگ نہ ہو تو بہتر ہے؟ آپ کیوں جنگ کا آغاز نہیں کر رہے, کیوں تلوار نہیں نکال رہے؟ اتنے یہ سوالات پیش آئے کہ میرے مولا نے خطبہ بیان فرمایا. توجہ سنیے گا, میرے مولا نے خطبہ بیان فرمایا. فرمانے لگے کہ خدا کی قسم مجھے معلوم ہے میں حق پر ہوں, یہ باطل پر ہے, اور مجھے ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ باطل پر ہیں, یہ دشمن خدا ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ واجب القتل ہیں, لیکن میں جنگ میں تاخیر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ جنگ میں جلد بازی کروں, اور ممکن ہے کہ کوئی ہمارا چاہنے والا بنتے بنتے پہلے ہی مر جائے اور ہمارے راستے پر نہ آ پائے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جنگ کو تھوڑا تاخیر سے شروع کروں تاکہ ابھی بھی یہ سوچ لیں, سمجھ لیں کہ کس کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں. پھر میں جنگ کا آغاز کروں گا. میں کہوں گا جو علی ابن ابی طالب کی سیرت تھی وہی ہمیں کربلا میں حسین ابن علی کی صورت میں نظر آئی. ایک رات کی مہلت اس لیے نہیں مانگی تھی کہ حسین شش و پنج میں مبتلا ہیں, یہ ایک رات اس لیے مانگی تھی کہ کوئی اور بن کر حسین کے لشکر میں آ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہم سلامت رہیں. بس کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دشمن ہونے کے باوجود بھی میرے مولا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا دوست بن جائے, اس لیے تاخیر کی. یہاں تک کہ وہاں سے جب جنگ کا آغاز ہوا میرے مولا نے پھر جنگ کو جاری رکھا. یہ جنگ صفین تھی. جنگ نہروان کا جب آغاز ہوا, سنیے گا, 12,000 کا لشکر سامنے کھڑا تھا. میرے مولا پہلے تشریف لائے, جنگ نہیں کی, پہلے خطبہ بیان کیا. اور کیا خطبہ بیان کیا؟ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا علی بن ابی طالب. یہ زبان حال ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. فرمانے لگے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں, اور جو نہیں جانتا, کچھ لوگ ہیں نا ایسے بھی, اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں, میں رسول کا بھائی ہوں, میں رسول کا داماد ہوں, میں رسول کی جان ہوں, میں نفس رسول ہوں, میں بستر رسول کا سونے والا ہوں, میں جنگوں کے اندر سب سے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوں, میں ہر میدان کے اندر سخاوت کرنے والا اور عطا کرنے والا ہوں, اور میں سب سے بڑا نمازی اور سب سے بڑا عبادت گزار ہوں. اپنا پورا تعارف بیان کیا. اور جب اپنا تعارف بیان کیا تو اس کا نتیجہ دیکھیے گا. 12,000 کا لشکر دشمن علی بن کر آیا تھا, لیکن جب میرے مولا نے اپنی پہچان کروائی تو 4,000 ایسے تھے جو اس لشکر سے نکل کر توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کر لیتے ہیں, کم از کم درمیانی راستے میں آ جاتے ہیں. میرے مولا کے لشکر میں بھی شامل نہیں ہوئے, لیکن کم از کم علی کی تلوار سے بچ گئے. پسند نہیں ہے میرے مولا کو کہ ہر ایک کو کاٹ کاٹ کے اس کو جہنم میں پھینکتے رہیں. میرے مولا جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں, جہنم میں بھیجنے کے لیے نہیں آئے. چاہتے ہیں کہ لوگ جنت میں چلے جائیں. پھر دیکھا کہ اثر ہو رہا ہے ان کے اوپر, دوبارہ سے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے, پھر اپنا تعارف کروایا. اور ظاہر سی بات ہے کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کوئی محدود تو نہیں ہے, نئے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا, اپنی پہچان کروائی. اور جب دوبارہ سے خطبہ مکمل کیا تو کیا دیکھا, جو 8,000 کا لشکر باقی تھا اس میں سے بھی 4,000 الگ ہو گئے, انہوں نے بھی توبہ کر لی. اب شاید ہمارے بچے کہیں گے کہ پھر ایک اور خطبہ بیان کرتے تو یہ 4,000 بھی توبہ کر لیتے, کوئی جنگ ہی نہ ہوتی. تو کیا یہی ہے میرے مولا نے, خطبہ ہی بیان کیا پھر سے, پھر تیسری مرتبہ خطبہ بیان کیا, اب بھی مجھے پہچانو میں علی کون ہوں. اور پھر اپنے فضائل کو بیان کیا ولادت سے لے کر اب تک کے. جب سارے فضائل کو بیان کر دیا, اب کیا ہوا کہ جو 4,000 کا لشکر سامنے کھڑا تھا اب یہ کھڑا ہی رہا اور انہوں نے تلواریں نکال لی. اب حجت تمام ہو گئی.
3 مرتبہ خطبہ بیان کیا ہے، اب بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوا، نہیں پہچان رہے کہ علی کون ہے، یا جانتے ہیں لیکن پھر بھی علی کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب حجت تمام ہو گئی تو پھر انہوں نے جب تلواریں نکالی تو پھر میرے مولا نے ان کے حملے کا جواب دیا۔ مجھے یہی انداز کربلا میں حسین ابن علی کا دکھائی دیتا ہے۔ عاشور کا دن آیا تو پھر تلوار نکال کے جنگ کا آغاز نہیں کیا ہے، پہلے میرے مولا نے صبح عاشور ان کے سامنے جا کر خطبہ بیان کیا ہے، اور یہی جملے کہے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسین ابن علی۔ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسین ہوں۔ میری نانی خدیجہ طاہرہ ہے جن کے مال سے اسلام نے ترقی پائی، میرے نانا رسول خدا ہے کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میرے بابا علی مرتضیٰ ہے کہ جن کی جنگوں کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچے ہو، میری ماں فاطمہ زہرا ہے کہ جن کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے، میں صفا و مروہ کا مالک ہوں، میں خانہ کعبہ کا وارث ہوں۔ پورا اپنا تعارف پیش کیا، اور اس تعارف پیش کرنے کے بعد روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ صرف حر علیہ السلام نہیں تھے جو امام حسین کے لشکر میں آئے تھے، کچھ اور بھی افراد تھے کہ جو امام حسین کے لشکر میں آئے تھے۔ البتہ جناب حر اس لیے زیادہ پرومیننٹ ہے چونکہ وہ ایک دستے کے سردار تھے، تو سرداری چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آج بھی پتہ چل رہا ہے کرسی چھوڑنا کوئی مشکل آسان کام نہیں ہوتا۔ تو حضرت حر علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے کہ سرداری چھوڑی ہے اور حسین کی غلامی کو اپنا لیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فنا کی آخری حد پہ کھڑے ہوئے تھے حر، فنا کی آخری حد پہ کھڑا ہوا تھا حر، بقا کی آخری حد تک حسین لے آئے۔ تو یہ خطبے کے اثرات تھے، خطبہ بیان کیا، کچھ لوگ ایسے تھے جو حر بن کر آئے ہیں۔ پھر ظہر عاشور کو میرے مولا کے اصحاب قربان ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ظہر عاشور کو دوبارہ سے خطبہ بیان کیا۔ مجھے پہچانو میں کون ہوں، یہ علی ابن ابی طالب کا طریقہ ہے۔ کسی کو نہیں چاہتے کہ وہ بے جرم مارا جائے اور بلا وجہ جہنم کی طرف چلا جائے، بار بار اس پر اپنی حجت تمام کرتے تھے، مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ بس عزادارو، آپ جنگی جمل کو اٹھا لیجئے، جنگی صفین کو اٹھا لیجئے، جنگی نہروان کو اٹھا لیجئے، یہی آپ کو کردار نظر آئے گا، اور جن کے ذہن میں تصویر بنتی ہے وہ جنگجوؤں والی، وہ پہلوانوں والی، وہ ٹھیک ہے وہ اپنے مقام پر ہے لیکن مخصوص مقامات کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے نبی رحمت للعالمین تھے ویسے ہی علی رحمت للعالمین تھے۔ انہی کے وسیع ہیں، وہ بھی رحمت للعالمین تھے۔ ایک بڑے بیمار شخص کو، بوڑھے شخص کو دیکھا کوفے کے اندر، بہت ضعیف، بہت ناتواں ہو گیا تھا، مانگ رہا تھا لوگوں سے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اس کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو کتنا بوڑھا ہو چکا ہے۔ سنیں گے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے یا امیر المومنین، یہ عیسائی ہے، یہ عیسائی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو بڑے ایمان والے لوگ ہیں، یہ کافر ہے، ہم اس کافر کی کیا مدد کریں؟ اب سنیے گا میرے مولا نے کیا جواب دیا، کہا یہی کافر وہ تھا جب تک جوان تھا تو اس سے مدد لیتے تھے۔ جو مذہب کا کارڈ استعمال کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے یہی واقعہ کافی ہے۔ اب مذہب یاد آ رہا ہے، جب مدد کرنے کی باری آئی تو مذہب یاد آ گیا، تو کافر اس کی کیا مدد کریں؟ جب مدد لے رہے تھے تو پھر یاد نہیں آیا کہ یہی کافر تھا، یہی عیسائی تھا جس سے تم مدد لے رہے تھے، خدمت لے رہے تھے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا اس کا دین ایمان چھوڑ دو، یہ مخلوق خدا ہے، اس لیے اس کی مدد کرو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میرے مولا کے کہنے کے باوجود بھی کسی نے مدد نہیں کی۔ لیکن میرے مولا ایسے خلیفۃ المسلمین تھے، قربان ہو جائیں ایسے خلیفہ کے اوپر، ایسے امیر کے اوپر قربان ہو جائیں۔ میرے مولا نے اسی وقت اس عیسائی کے لیے بیت المال میں سے حق معین کیا، مسلمانوں کا بیت المال ہے، کہ اس عیسائی کا بھی حق ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ بھی ہماری مملکت میں رہتا ہے، شرافت کے ساتھ رہتا ہے، امن و امان کے ساتھ رہتا ہے، کیوں اس کا حق ہم غصب کریں؟ اس کو بھی حق دیا جائے گا۔ وہی کردار ہے جو کردار مصطفیٰ تھا،
ویسے ہی کردار ہے. میرے مولا ایک سفر پر جا رہے تھے, مشہور واقعہ ہے, بڑے بڑے لوگوں نے بیان کیا ہے, لیکن اس کا ایک آخری جملہ کم لوگوں نے بیان کیا ہے. یہودی ہم سفر ہو گیا, بتایا کہ تم کہاں جانے والے ہو؟ کہا کہ میں بصرہ جا رہا ہوں. میرے مولا نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں. اور دونوں ہم سفر ہو کر چلنے لگے. چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جہاں بصرے کا راستہ الگ ہوتا تھا, کوفے کا راستہ الگ ہوتا تھا. میرے مولا بصرہ کے راستے پہ چلنے لگے. یہودی نے کہا کہ اے علی آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کوفے کا راستہ نہیں, یہ بصرے کا راستہ ہے, کوفے کا راستہ اس طرف ہے, آپ وہاں سے جائیے. کہا مجھے معلوم ہے, لیکن میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا تھا اگر تم کسی کے ساتھ سفر میں شریک ہو جاتے ہو تو اس کا حق تمہاری گردن پر بنتا ہے, اور اس کا حق یہ ہے کہ 2 قدم اس کے ساتھ چلو اور پھر اسے رخصت کرو. اب سنیے گا یہ جملہ ہمارے کہاں بیان کیا جاتا ہے. یہودی نے اس وقت کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ تمہارے نبی کا دین اتنا تیزی سے کیسے پھیلا ہے. تمہارے نبی کا دین تیزی سے اس لیے نہیں پھیلا کیونکہ وہ تلوار چلانے والے تھے, اس لیے پھیلا ہے کیونکہ وہ صاحب اخلاق تھے. ان کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. عزاداروں, یہ سارے محفلیں, یہ ساری مجلسیں ہمارے سب کے لیے کھلی ہوئی ہیں. ہر ایک آئے, نیاز کھائے, یہاں بیٹھے, یہاں گفتگو سنیں, یہاں گفتگو کریں, سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم پسند کرتے ہیں کہ لوگ جنت کی طرف آئیں. جتنی تعداد بڑھے گی اتنے میرے مولا خوش ہوں گے. بس عزیزوں, میں نے آپ کو زحمت دی. میرے مولا کی آخری لمحات ہیں, شب 21 رمضان مبارک کی تاریخ ہے. وہ علی جس نے کبھی بھی دنیا کے لیے برا نہیں سوچا تھا, یہاں تک کہ قاتل کے لیے بھی اتنا اچھا سوچا کہ تو بھی اٹھ کر نماز پڑھ لے, تجھے بھی میں جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو بھی اٹھ کے نماز پڑھ لے. لیکن لوگ اگر خود ہی اپنے ہاتھ سے ہی جہنم میں جانا چاہیں, اب کچھ نہیں کیا جا سکتا. ابن ملجم نے تلوار نکالی. میں کہوں گا اے ابن ملجم, ذرا سا تو انصاف کر, اگر تجھے تلوار ہی چلانی ہے تو ذرا میدان کا انتظار کر, علی کو میدان میں تو آنے دے, پھر دیکھ تیری تلوار کا کیسے علی جواب دیتے ہیں. لیکن آج تک جو ظالم ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے, جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو پشت سے حملہ کرتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے بزدل لوگ موجود ہیں. بہت افسوس ہوا, افغانستان کے اندر بھی واقعات پیش آ رہے ہیں. پروردگار ان تمام کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائیں. پروردگار مظلومین کی حمایت اور نصرت فرمائیں, ظالمین کو نیست و نابود فرمائیں. اگر قابل ہدایت ہے تو ان کی جلد از جلد ہدایت فرمائیں. بس عزادارو, یہ آخری لمحات جو میرے مولا کے اس دنیا میں تھے. آئے تھے نا, ساسا بن سوہان آئے تھے اور کہا تھا کہ یا امیر المومنین مجھے کوئی حدیث رسول سنائیے. میرے مولا نے اس وقت بھی حدیث رسول بیان کی. بس اصحاب پھر چلے گئے, گھر والے رہ گئے. عزادارو, یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. اگر ڈائریکٹ کسی کی شہادت کی خبر آتی ہے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن انسان تھوڑی دیر کے لیے غم زدہ ہوتا ہے, پھر دفنا دیا جاتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر زخمی حالت میں باپ موجود ہو, سامنے ان کا زخم نظر آ رہا ہو, ان کے کررانے کی آوازیں آ رہی ہو, ان کے پسینے مبارک جاری ہو رہا ہو, برداشت کرنا بڑا سخت ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں مولا, بابا ہم آپ کے لیے کیا کریں بابا. یہ سارے جب بچے جمع ہو گئے, میرے مولا نے وصیتیں فرمائی ہیں, نہج البلاغہ کے اندر وصیت بھی موجود ہے. پھر اپنے سارے بچوں سے مخاطب ہو کے فرمایا, اب علی تمہارے درمیان زیادہ دیر کا مہمان نہیں, اب علی تمہارے درمیان سے جا رہا ہے, لیکن اے میرے بیٹوں ذرا میرے قریب آؤ. روایت یہ کہتی ہے کہ میرے مولا کے 12 بیٹے تھے, 16 بیٹیاں تھیں, سب گھر کے اندر موجود ہیں. بیٹوں کو قریب بلایا, اور بیٹوں کو قریب بلانے کے بعد کہا کہ جب میں چلے جاؤں تو میرے بعد تمہارا امام حسن مجتبیٰ ہے, اس کے دامن کو تھام کر رکھنا. ایک ایک بیٹے کا ہاتھ پکڑا, اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا. ہر ایک بیٹا جاتا رہا, حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتا رہا. لیکن ماں ام البنین دیکھتی رہی کہ میرے عباس کی باری کب آئے گی. کیا دیکھا کہ سارے بیٹوں کو ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے, لیکن عباس کی باری نہیں آتی. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا یا امیر المومنین, کیا میرے عباس میں کوئی کمی ہے کہ میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ کہا اے شہزادی, آپ کوفہ دیکھ رہی ہیں, میں کل کے کربلا کو دیکھ رہا ہوں. یہی عباس ہوگا جو میرے حسین کی حمایت
اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا کے آج آخری ساعتیں ہیں، یہی شب 21 رمضان مبارک تھی کہ جب میرے مولا کو غسل کفن دے کر دفنایا گیا ہے۔ یہ دن کی روشنی کا انتظار نہیں کیا گیا، دشمنان علی اتنے موجود تھے کہ رات کی تاریکی ہی میں جنازے کو اٹھایا گیا ہے۔ علی اتنے مظلوم تھے کہ رات ہی کی تاریکی میں جنازے کو دفنایا گیا ہے۔ بس عزادار و عباس علمدار کا ہاتھ پکڑا، حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ سنیں کہ شہزادی زینب کبریٰ آگے بڑھی، کہا بابا جان میرے لیے بھی کوئی سرپرست معین کر دیجئے، میرے لیے بھی کوئی نگہبان معین کر دیجئے۔ کہا میرے جانے کے بعد حسن و حسین تمہارے سرپرست ہوں گے، ان کی پناہ میں رہنا، وہ تمہارے لیے سہارے ہوں گے۔ سنیں گے شہزادی کے ادب کتنا زیادہ تھا، فرمانے لگی بابا حسن و حسین تو میرے امام ہیں، میں انہیں کوئی حکم نہیں دے سکتی، بابا میں ان سے کوئی فرمائش نہیں کر سکتی، کوئی ایسا آسرا دیجئے کہ میں انہیں حکم دے سکوں۔ کہا عباس تیرا آسرا ہے۔ سنیں گے عباس علمدار کتنا بڑا آسرا تھے۔ جب عباس علمدار زمین کربلا پہ گرے ہیں تو صرف میرے مولا کی آواز نہیں بلند ہوئی ہے کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی، بیویوں کی آواز بھی آئی ہوگی آج ہماری کمر بھی ٹوٹ گئی۔ ہائے عباس علمدار، زینب ام کلثوم کے لئے سہارا تھے، حسن حسین کے لئے سہارا تھے۔ عزادار و وصیت مکمل ہوئی، میرے مولا نے اپنے پائے مبارک کو قبلے کی طرف کیا۔ توجہ رکھیے گا، بس میرے مولا کی شہادت میں بیان کر رہا ہوں۔ پائے مبارک کو قبلے کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے ھذا رسول اللہ وھذا اخی جعفر وھذا عمی حمزہ۔ دیکھو رسول خدا مجھے لینے کے لیے آ گئے، دیکھو میرے بھیا جعفر تیار لینے کے لیے آ گئے، دیکھو میرے چچا حمزہ لینے کے لیے آ گئے۔ وَهَذِهِ فاطمہ سیدۃ النساء، دیکھو میری زوجہ فاطمہ زہرا مجھے لینے کے لیے آ گئی۔ یہ جملے ادا کیے اور روح قفا سے انصری سے پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، وقت آخر آپ کو مولا حسین مولا رسول خدا لینے کے لیے آئے ہیں، فاطمہ زہرا لینے کے لیے آئی ہیں، لیکن وہ میرا غریب مولا جب زمین کربلا پر آیا کس کی آواز آئی؟ آواز بلند ہوئی، آؤ حسین کو لوٹو۔ کوئی امامہ لے کر جاتا ہے، کوئی عبا لے کر جاتا ہے، کوئی انگوٹھی لے کر جاتا ہے، کوئی تلوار لے کر جاتا ہے، اور ایک شخص آگے بڑھا جس نے انگوٹھی نکالنے کے لیے وہ تلوار کا سہارا لیا کہ انگشت مبارک بھی لے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، شب 21 رمضان مبارک ہے، آج کھل کر روئیے گا، شیر خدا کا ماتم ہے، حسن و حسین کی یتیمی کا ماتم ہے۔ بس عزاداروں میرے مولا کا جنازہ تیار ہوا، غسل کفن دیا گیا۔ غسل کفن دینے کے بعد یہ جنازہ چلا کہاں چلا؟ کوفہ کے اندر شہادت ہوئی تھی، نجف اشرف کی طرف چلا، بہت دور چلا ہے، کسی کو خبر نہیں دی گئی ہے۔ رات کی تاریکی میں جنازے کو چلایا گیا ہے۔ جنازہ اٹھانے والا کون ہے؟ آگے آگے سے ملائکہ نے جنازہ اٹھایا، پیچھے پیچھے سے جنت کے زمانہ نے، جنت کے سردار نے جنازہ اٹھایا، حسن حسین نے جنازہ اٹھایا۔ جنازہ چلتا ہوا گیا، نجف اشرف میں جا کر دفن ہو گیا۔ میں کہوں گا ہاں مولا، جس کے وارث زندہ ہو وہ اپنے باپ کا جنازہ ایسے ہی اٹھاتا ہے، لیکن نہ جس کا علی اکبر بچا ہو، نہ جس کا علی اصغر بچا ہو، نہ جس کا عباس بچا ہو، وہ دھرتی جلتی ریتی پر پڑا رہے، اس کا 3 دن تک کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا۔ اے میرے مولا آپ کو جا کر نجف اشرف میں دفنا دیا گیا۔ آپ کی مظلومیت یہ تھی کہ 100 سال تک آپ کی قبر کو مخفی رکھا گیا، کوئی دشمن علی آ کر علی کی قبر کو خراب نہ کرے۔ بس عزاداروں میں آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور پھر التماس سے دعا کہوں گا۔ اے علی آپ اتنے مظلوم تھے، مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر کو مخفی رکھنا پڑا، 100 سال کے بعد لوگوں کو بتایا گیا آپ اتنے مظلوم تھے۔ مجھے بتائیے بنت رسول کتنی مظلوم ہوگی؟ ارے 100 سال کیا 1000 سال گزر گئے، فاطمہ زہرا کی قبر کا نام و نشان تک نہیں معلوم۔ اے مولا نجف کے زائرین تو موجود ہیں، بنت
رسول کی قبر کا کوئی سا الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پالنے والے ناسوں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. بانیان مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. بے روزگار مومن کو روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ان کے روزگار میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما. سرکار امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، مولا ابوالفضل عباس کا واسطہ دیتے ہیں. بے اولاد مومنین کو اولاد صالح نرینہ نصیب فرما. بالخصوص ہمارے ہر دل عزیز بھائی جن کہ 5 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، پروردگارہ انہیں بالخصوص صاحب اولاد بنا دے. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو نجف اشرف کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما. 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما. اجر و عمرے کی سعادت نصیب فرما. اس رات جو شب قدر کی رات ہے، مولا حسین کے غم میں رونے کی اور تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ مولا مشکل کشا کے آخری فرزند حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا